پیارے نبی کی پیاری دعا، ہر ایک مرض کی اس میں شفا، پیارے نبی کی پیاری دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، عظیم کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کلمے کے بارے میں تقریباً 4 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی بخاری و مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو کیا ملتا ہے؟ 100 نیکیاں، 100 گناہ معاف، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور جس دن یہ کلمات پڑھ لے گا اس دن شیطان کے حملوں سے جو ہے اس کی حفاظت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے 3585، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد علی کل شیء قدیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا جو ہے وہ یہ دعا ہے جو میں نے مانگی اور مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی حج کے لیے آئے انہوں نے یہ دعا مانگی۔ کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بھائیو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بہترین دعا کس طرح؟ اس میں تو ہم نے نہ کوئی جنت مانگی، نہ کوئی جہنم کی پناہ مانگی، نہ رزق مانگا، نہ اولاد مانگی۔ اس لیے بھائیو کہ یہ اس میں کیا ہے کہ یہ پوری دعا جو ہے وہ عقیدہ توحید پر مشتمل ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک اسی کے لیے بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اسی کے لیے حمد ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تیسری حدیث جو کہ جس کے راوی ہیں ابو ہریرہ، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سبح للہ فی دبر کل صلاة 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33 وقال تمام 100 غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ المسلم۔ مسلم کی روایت ہے کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہا، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا، یہ کتنی دفعہ ہو گیا؟ 99۔ اور پھر ایک دفعہ اس کلمے کو ساتھ میں لایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میرے بھائی ایک اور حدیث سنتے ہیں اسی بارے میں، اسی کلمہ کے فضیلت کے بارے میں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ 10 مرات کان کمن اعتق 4 انفس من ولد اسماعیل، متفق علیہ۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 10 دفعہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو کیا ملتا ہے؟ تو اس کا یہ عمل اس شخص کی طرح ہے جس نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنا بہت بڑی فضیلت ہے بھائی۔ آخری حدیث سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جاء عربی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ علمنی کلاما اقولو، کہ مجھے کوئی کلام سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ رب العالمین ولا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ یہ کلمات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھائے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ سب تو میرے رب کے لیے ہے، یعنی ان تمام جتنے بھی کلمات ہیں، رب کی حمد بیان کی گئی ہے، رب کی تکبیر بیان کی گئی ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل اے شخص یہ کہو، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی ورزقنی، کہ
یہ کہو کہ اللہ مغفر لی، مجھے بخش دے اللہ، اللہ مجھ پہ رحمت نازل فرما، اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ مجھے عزت دے دے، مجھے رزق دے دے۔ اللہ اکبر، یہ مسلم کی روایت۔ تو بھائیو یہ کلمہ جو ہے یہ ہم سب کو جو ہے وہ ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے۔ دوبارہ کلمہ بتا دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آسان سا کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔